بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 120 اور 122، آیت نمبر ہے 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشہ، جب فحاشی کر لیتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے آپ پہ ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے، چھوڑ دیتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اعدت للمتقین، جنت ہے متقین کے لیے۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے متقین کے اوصاف پڑھے تھے، 3 وصف تھے متقین کے جو ہم نے پیچھے پڑھے: خرچ کرنا، غصہ پی جانا اور معاف کرنا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جو متقین لوگ ہوتے ہیں جو جنت میں جائیں گے، ان کا وصف یہ ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب بھی ان سے کوئی گناہ ہو جائے، بشری تقاضا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ فوراً کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگ لیتے ہیں۔ اب ایک حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے غلطی ہوئی، ابن آدم سے بھی غلطی ہو گئی۔ ان سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے جنت کا ایک پھل کھا لیا۔ فرمایا انہوں نے جنت کا ایک پھل کھا لیا، غلطی ہو گئی، ابن آدم سے بھی ہو گئی۔ غلطی سے کوئی نہیں بچے گا، کل بنی آدم خطاؤ، سارے گناہ گار ہیں۔ ہاں، بہترین گناہ گار وہ ہے جو اس کے بعد توبہ کرتا ہے۔ جو توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا۔ تو والذین اذا فعلوا، جب بھی ان سے کوئی ہوتا ہے فاحشہ، فاحشہ کہتے ہیں برے کام کو، بے شرمی والے کام کو، اور پھر اس کے اندر ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ فحش بولنا یعنی زبان بھی شامل ہوتی ہے، فحش سننا کان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح میل جول، فحاشی پر مبنی مرد عورت کا میل جول، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ پھر اس میں لباس کے تقاضوں کو یا حیا کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، ایسا لباس پہننا جو حیا کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح فحش پر مبنی مذاق کسی کا اڑانا، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو فاحشہ، فحاشی سے متعلقہ کوئی بھی کام جب وہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ تو اس فحاشی کے نقصان کیا ہوتے ہیں؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس چیز میں فحاشی ہو، جس چیز میں فحاشی ہو وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے۔ جس بندے میں فحاشی ہے وہ فحاشی اسے عیب دار بنا دے گی۔ آج نوجوان فحاشی کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، اور پھر حکماء آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہی بیماری ہے۔ بیماری کیوں لگی ہے ابھی؟ یہ تو عیب دار کیوں ہو گیا؟ تیرا جسم عیب دار کیوں ہو گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تو فحاشی کرتا ہے، فحاشی کی وجہ سے تو عیب دار ہوا، پہلے تو ٹھیک تھا، آج فحاشی چھوڑ دے ٹھیک ہو جائے۔ حکماء دوائی دیتے ہیں، فحاشی کوئی نہیں چھوڑتا، دوائی کھا لیتے ہیں، فحاشی نہیں چھوڑنی۔
تو عیب دار جسم کیوں ہوا ہے؟ فحاشی پر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ فحاشی کرے گا اس کا جسم اللہ تعالیٰ عیب دار بنا دے گا، اور حیا بندے کو خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن تان و تشنیع نہیں کرتا، مومن لان تان نہیں کرتا، مومن فحاشی نہیں، جو فحاشی کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ موت کو سامنے رکھتا ہے، آخرت کو سامنے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب جس نے دینا ہے، وہ فحاشی چھوڑ دے گا۔ فحاشی کرتا ہی ہوتی ہی اسی وقت ہے جب انسان کو یہ خیال بھول جاتا ہے میرا رب پتہ نہیں مجھے دیکھ رہا کہ نہیں، یہ خیال بھول جاتا ہے، خیال ذہن سے نکل جاتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، پھر انسان فحاشی کرتا ہے۔ او ظلموا انفسہم، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ اپنے آپ پر ظلم کرنا مطلب کیا ہے؟ ظلموا انفسہم، انسان کے اوپر جو واجبات ہیں انسان اس کو ادا نہیں کرتا، انسان کے ذمے جن کاموں کو چھوڑنا تھا چھوڑتا نہیں ہے، حرام سے بچتا نہیں ہے، نماز پڑھتا نہیں ہے، یہ ہے او ظلموا انفسہم۔ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے والے۔ پیچھے ہم نے ایک قصہ پڑھا تھا باغ والوں کا جس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم نے مسکین کو کچھ نہیں دینا، سورہ قلم کے اندر واقعہ موجود ہے۔ ان کا سارا باغ جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ جب ان کا باغ تباہ ہو گیا نا، ان میں سے ایک کہنے لگا قال اوسطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، میں نے تمہیں کہا تھا اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو جو بندہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ان کا جرم یہ تھا انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے ان کا باغ تباہ کر دیا۔ جب انسان ذکر سے دور ہوتا ہے پھر انسان اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دیتے ہیں، اس کے مال کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو ذکر اللہ، فوراً ذکر کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا، گناہ ہو گیا فوراً اس نے ذکر کیا۔ ایک حدیث میں ہے ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے بے حیائی والا کام ہو گیا۔ چلتی عورت کو اس نے تنگ کیا تھا، چھیڑا تھا، اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ اب دیکھو نا، ایک تو ہے بھی تنگ کیا، چھیڑا اور بار بار چھیڑتا ہے، اس نے چھیڑنا کام بنا لیا، اب اس نے کام نہیں بنایا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا۔ اسے احساس ہوا یار میں نے غلطی کی ہے، احساس ہوا تو آیا، آ کر کہتا جی میں نے یہ کام کر لیا ہے، کیا حل ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جا، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، نماز اس نے ساتھ پڑھی، وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا بہت بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں کسی کو چھیڑ کے آیا ہوں، کسی عورت کو چھیڑ کے آیا ہوں، بہت بڑا گناہ کیا میں نے۔ یہ احساس اسے بار بار ندامت دلائی جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے گناہ کیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس نماز کے ذریعے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ آیت بھی پڑھی ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ اس نے آگے سے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ حکم خاص میرے لیے؟ خاص میرے لیے؟ فرمایا نہیں، لجمیع امتی، پوری امت کے لیے۔ تو جو انسان گناہ کر لیتا ہے اس کے دل میں جب احساس پیدا ہوتا ہے وہ آئے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے، نماز پڑھے، دعا مانگے، اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس نے آنا ہی نہیں ہے، احساس ہی پیدا نہیں ہونا، معافی نہیں مانگنی، پھر کیا ہوگا؟ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا، ایسا گناہ اس نے کر لیا، گناہ اس سے ہو گیا، اب احساس پیدا ہوا، اب رب کو کہتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معاف ہو گیا، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معاف ہو گیا۔ جتنی بار معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کا گناہ جو ہے وہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے وضو کر لیا اور 2 رکعتیں پڑھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں جس نے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھیں، 2 رکعتیں اس لحاظ سے پڑھیں کہ اس کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہوا، پوری خشوع خضوع کے ساتھ۔ ایک تو ہوتا نا ہم نیتے ماشاء اللہ نماز اور ساری دنیا داری کے کام دماغ میں آ جاتے ہیں، ایسا نہیں اس نے کیا، 2 رکعتیں پوری خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی، اس کے دل میں وسوسے نہیں آنے دیے اس نے، یہ 2 رکعتیں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں۔ تو یہ ہے ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے بندے کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے وہ استغفار کرتا ہے، الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً استغفار کرتا ہے، گناہ کے ساتھ چپٹا نہیں رہتا، الا اللمم، چپٹنا نہیں ہے، فوراً چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جو ہے وہ معاف کرے۔ ولم یصروا، اصرار نہیں کرتا، بار بار نہیں کرتا، ٹھیک ہے، گناہ ہو گیا فوراً معافی مانگی۔
ایک حدیث میں ہے بندہ معافی مانگ مانگ کے تھک جائے گا، اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا، بندہ تھک جاتا معافی مانگ مانگ کے، اس لیے اصرار نہیں کرنا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، وہ اصرار نہیں کرتا، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اصول بیان ہوا ہے، توبہ اللہ کس کی قبول کرتا ہے، کسی نہیں کرتا۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ توبہ کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے، یہ جو یہاں پہ ہے نا ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نہیں کرتا، توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ وہ اصرار نہیں کرے گا، من قریب، جلدی توبہ کرے گا۔ جو انسان گناہ ہونے کے بعد جلدی توبہ کر لے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ اس کی توبہ قبول ہی نہیں کرتا جو موت تک جاری رہتا گناہ اس کا، کرتا رہتا، معافی مانگی نہیں کبھی اس نے، اب موت آنے لگی اب کہتا مجھے معاف کر دو، اللہ کہتا میں نے معاف نہیں کرنا۔ تو اللہ معاف اس کو کرتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا، جو اصرار نہ کرے، جو توبہ جلدی کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ جنتیوں کے اوصاف ہیں، یہ کو اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نشانیاں بیان نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ تمہاری زبان سے فحش گوئی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور تم اپنے اوپر ظلم بھی کر سکتے ہو، حرام کام بھی تم سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، فرائض سے غفلت بھی کر سکتے ہو، لیکن کرنا کیا ہے؟ اگر جنت میں جانا ہے فوراً استغفار کرنا ہے، گناہ کے ساتھ چپٹے نہیں رہنا، گناہ کو چھوڑ دینا ہے، احساس ندامت پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ تو جنتی لوگوں کی یہ نشانی نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، گناہ ہوتے ہیں لیکن اصرار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لیتے ہیں اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔